فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات علماء کرام، عزیزوں اور دوستوں، شہ بغداد کا یہ فیضان ہے. بغداد مقدس کے گنبد میں جو آقا جلوہ فرما ہے، ان کا کرم کے بادل اور کرم کی بارش وہاں ہوتی ہے جہاں ان کا نام لیوا، ان کا بھکاری، ان کا سائل موجود ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو چیز ملتی ہے انڈائریکٹ ملتی ہے. ڈائریکٹ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم تو آقاؤں کے دامن کو تھامنے والے، ان کی جوتی کو سر پر رکھنے والے، اور ان کی جوتی کے نیچے کی جو مٹی ہے اس کا سرما آنکھوں میں لگانے والے. میرے عزیز، میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قادری اسپیکر، قادری مرر، امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا فیضان ہے. ابھی آپ نے 2 نعتیں سنی ہیں. میں ہدایت بخشش کا طالب علم ہوں. پڑھنے کے زمانے سے بریلی شریف سے لے کر بغداد مقدس تک، اور بغداد مقدس سے لے کر مدینہ طیبہ تک میں ان ساری نعتوں کو پڑھتا رہا ہوں، سناتا رہا ہوں. میرے عزیز نعت خواں جس نے ابھی نعت پڑھی ہے، اس میں ایک شعر مقطع ہے. ارشاد فرمایا کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ. بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے سمجھا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر جو انداز ہے امام احمد رضا کا، جو طریقہ ہے امام احمد رضا کا، جب بات رسول کی ہوتی ہے، جب نام رسول کا ہوتا ہے، جب ان کی محبت کی بات ہوتی ہے، تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عنوان کا ہر سطر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آپ عرض کر رہے ہیں کہ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ. پہلا مصرع آپ نے سنا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. یہ پورا سینٹنس صرف ان کی رسائی ہے، حق ہے، سچ ہے. لیکن اس میں سنتے ہیں ایک سینٹنس آیا، اور میرے آقا کا کام ہے، امام احمد رضا کا یہ انداز ہے کہ حضور کی بارگاہ میں دل، دماغ، کان، ناک، آنکھ، سر، پاؤں، علم و فضل سب کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سب کا نذرانہ وہ پیش کرتے، اور کوئی بات ایسی نہ رہ جائے
جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی شان کے مطابق یہ وہ امام احمد رضا ہیں. آپ ان کا ارشاد سن چکے ہیں اللہ اللہ کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. دیکھیں ڈاؤٹ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑی گنجائش ہے. آپ یہ ڈاؤٹ کر سکتے, شک, گمان, تھنکنگ, آئیڈیالوجی, سوچ, یہ ایک ایسا لفظ ہے تھنکنگ کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے. تھنکنگ ہے. تھنکنگ میں پاسبلٹی نہیں دیکھی جا چکی. پاسبل ہے یا امپاسبل ہے, بڑی گنجائش ہے. لیکن امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاں تک میٹیریل ورلڈ کا تعلق ہے, جہاں تک فزیکل ڈیمانڈ کا تعلق ہے, جو چاہو تم کہو, جو چاہو تم بکو, لیکن سرکار کی بارگاہ میں ہر دروازہ بند ہے. عزت و عظمت کے جتنے دروازے وہ بند ہیں, اور یہاں نہ تمہاری آئیڈیالوجی چل سکتی ہے, نہ تمہاری تھنکنگ چل سکتی ہے, نہ تمہاری ٹاکنگ چل سکتی ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص کی بات کرنی معاذ اللہ, یہ مرتد خبیث وہی کرتا ہے. نقص کیسا, کمی کیسی, نہ یہاں نقص ہے نہ یہاں کمی ہے. کیا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اپنی تھنکنگ کو, اپنی میموری کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنے ایجوکیشن کو اجازت تم نہیں دے سکتے کہ سرکار کی بارگاہ میں عزت و عظمت کا جو دروازہ ہے اس سے آگے چلا جائے. نہیں جا سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. پھر فرمائے یہی پھول خار سے دور ہے. اے محمد رضا کیا کہنا ہے آپ کی ذات گرامی. یہی پھول, کوئی پھول آپ نے ایسا دیکھا کہ جس میں کانٹا نہ ہو؟ دنیا کے گلشن میں, دنیا کے گارڈن میں جو پھول ہوگا اس میں کانٹا ہوگا, جو چراغ جلے گا اس میں دھواں نکلے گا. لیکن فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جس کا نام آمنہ کا ڈال ہو, جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ وہ ایسے پھول ہیں کہ یہاں کوئی کانٹا نہیں. اللہ یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو اس میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے. یہ لفظ سنتے ہیں آپ نے لکھا اور بالکل صحیح لکھا. سنتے ہیں اللہ صحابہ سے ہم نے سنا, تابعین سے سنا, ائمہ سے سنا, بزرگان دین سے سنا, سرکار دو عالم کے قدموں پر جان مال فدا کرنے والوں سے سنا. لیکن شاید کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ کسی اور شخص نے یہ خبر اڑا دی ہوگی. اور سنتے ہیں اردو میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں میرے دوستوں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایسا تو نہیں کہ یہ سنتے ہیں کہ لفظ میں ریئلٹی نہیں ہے. ویریلی جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کو فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا کوئی شخص نہ سمجھے کہ سنتے ہیں بس, یعنی یہ حقیقت نہیں ہے, ریئلٹی نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, صرف سنتے ہیں. تو فرماتے کہ مطلع میں یہ کیا شک کیا تھا, واللہ دو مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ خبردار, سنتے ہیں کہ سینٹنس سے تم نے یہ نہ سمجھنا کہ اس میں کوئی شک کی بات ہے, یہ یقینی ہے, یہ صحیح ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا, واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. اب یہ لفظ صرف
اونلی صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ شعر کہاں سے کہاں امام احمد رضا نے پہنچا دیا۔ تو میرے عزیز نے ابھی یہ شعر پڑھا تو میں نے چاہا کہ ذرا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں۔ میرے عزیز و میرے دوستو، بر صغیر میں نعت امام احمد رضا نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے نعت لکھی کیا ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے لکھوائی ہے۔ امام احمد رضا کی نعت میرے دوستو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی جان ہے۔ عزیز و دوستو مبارک ہو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سنیت ہوگی وہاں امام احمد رضا کا نام ہوگا، جہاں مسلک ہوگا وہاں امام احمد رضا کا نام ہوگا، جہاں پیارے نبی کی بات ہوگی وہاں امام احمد رضا کی نعت ہوگی۔ اور میرے عزیز و میرے دوستو، اہل سنت و جماعت کا مسلک نکھرتا نہیں، مجلس بنتی نہیں جب تک امام احمد رضا کی نعت نہ پڑھی جائے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، اب ایک بات میں عرض کروں، آپ بزنس مین ہیں، بزنس مین کی نظر بینیفٹ اور پروفٹ پر ہوتی ہے۔ بزنس جب وہ کرتا ہے تو بینیفٹ، پروفٹ، لاس، ان ساری چیزوں پر نظر ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے، موومنٹ ہے، بزنس ہے، یہ میٹیریل ورلڈ کے آگے پیچھے چکر کاٹتا ہے۔ ہمارا مقصد یہی تو ہے کہ اگر اللہ تعالی تجارت میں اتنا نفع دے دے کہ ہمیں ایک اچھا سا مکان مل جائے، اچھی سی کار مل جائے، میرے بچے اچھی طرح سے شاد و آباد رہیں، بزنس میٹیریل ورلڈ کو سجانے میں، میٹیریل ورلڈ کے ڈیکوریشن میں، میرے عزیز و میرے دوستو، ہماری تجارت اور ہماری جو دوڑ دھوپ ہے یہ کام کرتی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، اس فقیر کی بات میں نہیں کرتا جو راؤنڈ اباؤٹ ایک روٹی کا ٹکڑا کھا کر راؤنڈ اباؤٹ پر سو رہا ہے، کار ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، کتے ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، لیکن اس فقیر بے نوا اور فقیر قالو بلا کا کیا کہنا ہے جو راؤنڈ اباؤٹ پر وہ سویا ہوا ہے؟ نہ اسے کار کی پرواہ ہے، نہ اسے کتے کے آنے جانے کی، بس وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہاں، نہ تیغ و تیر میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ جو مرد قلندر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، لیکن میں تو یہ میٹیریل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن دین سے الگ، مسلک سے الگ، طریقت سے الگ، اور ریلیجن ڈیمانڈ سے الگ جو لوگ ہیں، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور میں بھی دیکھتا ہوں، اونچے اونچے مکانوں میں رہنے والے، بڑی سی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، حشم ہے، ختم ہے، جاہو جلال ہے، نوکر ہے، سرونٹ ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے،
میٹیریل ورلڈ کا ہر ڈیمانڈ موجود ہے، لیکن میرے دوستو یہ میٹیریل ورلڈ آپ کو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. پیس، گارنٹی آف پیس، گارنٹی آف سکون نہیں دے سکتا. پیسہ زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ صبح کو کیا ہونے والا ہے اس کی وجہ سے رات کو آپ کو نیند نہ آئے. میٹیریل ورلڈ سکون کیسے ملے گا اس دنیا سے؟ یہ دنیا تو آپ کو بے چین کرے. کل انکم ٹیکس کا بھی معاملہ ہے، مال فلاں مقام سے آ رہا ہے، اس میں انکم ٹیکس بھی دینا ہے. یہ بھی کہ مال اگر آیا تو بکری ہوگی یا نہیں ہوگی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ تاجر ہیں، آپ جانتے کہ میٹیریل ورلڈ پیس لیس، ریسٹ لیس، میرے عزیزوں میرے دوستوں، انسان کو کرتا ہے الا ماشاء اللہ. رب کریم کیا کہنا ہے تیری ذات گرامی کا، کتنا بڑا انعام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس مکان میں تفصیلات مجھے معلوم نہیں، یقیناً ذکر اور فکر کی مجلس کا ہنگامہ ہوا ہوگا، لیکن آج جو ذکر کی مجلس ہو رہی ہے اس کے بہت سے ویوز ہیں، بہت سے وے ہیں، لیکن ایک اتنا عجیب و غریب میرے عزیزوں میرے دوستوں گارنٹی ہے، اور وہ گارنٹی سبحان اللہ، پیس آف مائنڈ، ریسٹ ایٹ ہارٹ. دکان الگ کیجئے، مکان الگ کیجئے، ساز و سامان الگ کیجئے. میٹیریل ورلڈ میں اور میٹیریل ورلڈ کی کوئی برانچ میرے دوستوں پیس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن قرآن مقدس کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ یاد رکھو، امیر وہ نہیں، رچ وہ نہیں، گریٹ وہ نہیں، ہائی وہ نہیں جس کے آگے پیچھے دنیا ہو، ساز و سامان ہو. گریٹ وہ ہے، ہائی وہ ہے، پیس میکر وہ ہے کہ آرام سے خدا کا نام لے کر سو رہا ہے. خدا کی رحمت کا نزول ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں. نماز عشاء پڑھ کر وہ سویا تو اطمینان یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر وہ نماز پڑھے گا. اے سونے والے، تو سو رہا ہے لیکن تیرا مقدر جاگ رہا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن مقدس کی اس آیت میں پیس کیا ہے، ریسٹ کیا ہے، ہیپینس کیا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ دیکھو تم جو چاہو کرو، اس میٹیریل ورلڈ میں جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، مگر یہ یاد رکھو کہ پیس اور ریسٹ کی گارنٹی صرف ذکر الہی میں ہے، ذکر اللہ میں ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو، یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مقدس نے اعلان کیا، دعوت دی. اور خانقاہوں کا نظام تو آپ دیکھیے کہ کہاں اجمیر مقدس اور کہاں بغداد مقدس. بغداد مقدس سے ذکر و فکر کا یہ کاروان چلا، شہر بغداد کی راہوں سے ہو کر چلا. فقیروں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، سادات کرام نے، علماء کرام نے، میرے دوستو، ہندوستان کے چپے چپے پر یہ ذکر چلا، اور اس نے وہ سکون عطا فرمایا کہ ہندوستان کی کوئی طاقت اس سکون کو نہ لے سکی. میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ ذکر پاک وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. ایک بات اور عرض کروں، سنیے. جنت میں جانے والا، جنت میں جانے کے بعد خدا کرے کہ جنتیوں کے صدقے